ویران باغ۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، یمن کی سرزمین پر سرونت نامی کا ایک گاؤں تھا جس میں ایک بہت بڑا باغ تھا۔ اس باغ میں ہر قسم کے بہترین پھل موجود تھے۔ باغ کا مالک خدا پرست، نیک اور سخی انسان تھا۔ جب پھل توڑنے کا موسم آتا تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق پھل رکھ لیتا اور باقی فقیروں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتا۔ اس کے باغ کی فصل میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ضرورت مند لوگوں کو بھی عادت سی ہو گئی تھی کہ وہ پھل اتارنے کا موسم آتا تو باغ کے گرد جمع ہو جاتے۔ باغ کا مالک سب میں پھل تقسیم کر دیتا۔ شب و روز یوں ہی گزرتے رہے۔ مرد بوڑھا ہو چکا تھا اور بالآخر ایک روز وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بوڑھے آدمی کے 3 بیٹے تھے جو باپ کی وفات کے بعد باغ کے مالک بن گئے۔ انہوں نے بہت جلد باپ کی نصیحتوں کو بھلا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے قسم کھا لی کہ آئندہ اس باغ میں سے کسی کو کچھ نہیں دیں گے۔ جب پھل توڑنے کا وقت آیا تو تینوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ رات کے اندھیرے میں ہی پھل جمع کر لیتے ہیں تاکہ کوئی مانگنے والا نہ آ جائے، اور صبح بھی کسی کو باغ کے پاس پھٹکنے نہیں دیں گے۔ غریب اور فقیر لوگ ہمیشہ کی طرح باغ کے گرد چکر لگاتے رہے، لیکن انہیں اب یہاں سے کچھ ملنے کی امید نہ تھی۔ اس کے بعد خدا نے اس باغ کے بخیل اور دنیا پرست بھائیوں پر عذاب نازل کیا۔ اس باغ کے تمام پھل سڑ گئے اور درخت جل کر راکھ ہو گئے۔ اس باغ میں اب مٹھی بھر خاک اور راکھ کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ تینوں بھائی راستے بھر آپس میں باتیں کرتے ہوئے جب باغ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں کچھ بھی باقی نہیں ہے، سب کچھ تباہ ہو چکا تھا۔ وہ حیرت سے کہنے لگے، ہم راستہ گم کر بیٹھے ہیں۔ ان میں سے ایک بھائی جو کچھ عقل مند تھا کہنے لگا، میں تم لوگوں سے کہتا تھا نا کہ خدا کی حمد و ثنا کرو۔ یہ سن کر تینوں جیسے ہوش میں آ گئے اور سمجھ گئے کہ یہ ظلم خود ان سے سرزد ہوا ہے اور قصوروار وہ خود ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور خدا کے حضور دعا کی کہ خدا انہیں اس سے بھی بہتر باغ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں دوبارہ بہترین باغ عطا فرمایا۔